الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں، اور اس وقت تم کمزور تھے، بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، اس وقت مسلمان کمزور تھے یا نہیں تھے؟ کتنے کمزور تھے؟ کتنی تعداد تھی بھائی؟ 313، اور اسباب بھی کچھ نہیں، کچھ بھی اسباب نہیں، اور وہاں اس کے مقابلے میں 1000 کی تعداد۔ بات یہاں تک آئی تھی کہ مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہ زمین جو ہے وہ ریتیلی تھی، پیر گھستے تھے، جانوروں کے بھی اور انسانوں کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری تو زمین جو نرم تھی وہ کڑک ہو گئی، اور مشرکین کی جو زمین تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی۔ اب جنگ شروع ہوتی ہے، 17 رمضان جمعہ کا دن ہے، یاد رکھنا کون سا دن ہے؟ جمعہ کا۔ 17 رمضان جمعہ کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفیں لگائی۔ ایک بات یاد رکھیں، اس زمانے میں جنگ کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ، سب سے پہلے 1 بائی 1 جنگ ہوتی تھی۔ 1 بائی 1 یعنی یہاں سے ایک بندہ نکلتا، وہاں سے ایک بندہ نکلتا۔ پہلے اس طرح جنگ ہوتی، پھر اچانک سب مل کر حملہ کرتے آپس میں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہوتی۔ تو یہاں پر بھی اس طرح جنگ شروع ہوئی۔ یہاں سے عتبہ نکلا، یعنی مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ نکلا، اور عتبہ اپنے ساتھ اپنے بھائی شیبہ کو لے آیا اور اپنے بیٹے ولید کو لے آیا۔ تو کتنے لوگ نکلے بھائی؟ 3۔ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ عتبہ ہی سب سے پہلے کیوں نکلا، جبکہ ابو جہل بڑے بڑے لوگ موجود تھے، عتبہ کیوں پہلے نکلا؟ اس کی وجہ لکھی ہے مورخین نے۔ آپ کو کل بتایا تھا کہ ابو سفیان تجارت کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے، یعنی وہ جو قافلہ تھا وہ سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ تو ابو سفیان نے وہاں سے خبر بھیجی کہ بھائی میں تو لشکر کو بچا کر لے کر مکہ پہنچ گیا ہوں۔ تو اس وقت یہ عتبہ ابو جہل کے پاس آیا، اور عتبہ نے یہ کہا کہ یار ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ لڑنا نہیں ہے، ہمارا لشکر تو بالکل سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا ہے، تو ہم کیوں لڑے؟ تو ابو جہل نے عتبہ کو طعنہ دیا۔ کیا طعنہ دیا؟ کہ تیرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ ایک بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، ان کا نام تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے تو مستقل بن گیا ہے، تو لڑنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اب عتبہ کو غیرت آئی۔ عرب لوگوں میں غیرت زیادہ ہوتی تھی، آج کے نہیں، جو پہلے کے عرب تھے ان میں غیرت زیادہ ہوتی تھی۔ وہ اس طعنے کو برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے کہا تو مجھے بزدلی کا طعنہ دے رہا ہے، کل پتہ چلے گا کہ کون بہادر تھا۔ اس لیے یہ عتبہ سب سے پہلے نکلا، ساتھ میں اپنے بھائی شیبہ کو لے کر آیا اور بیٹے ولید کو لے کر آیا۔ اب سامنے سے یعنی مسلمانوں میں سے 3 انصاری صحابہ نکلے۔ تو عتبہ نے پوچھا تم کون؟ تو کہا ہم انصاری۔ کہا تم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے کہ تم ہمارے لیول کے نہیں ہو۔ یعنی یہاں پر بھی وہی غرور، عرب کا جو غرور ہوتا تھا نا، وہ غرور۔ کہا تم ہمارے لیول کے نہیں ہو، تم بہت چھوٹے ہو، ہمارے لیول کے جو لوگ ہیں وہ آنے چاہیے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ غور کریں
یہ تینوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ حضرت علی آپ کے بھائی، حضرت حمزہ چچا، حضرت عبیدہ آپ کے بھائی اور ایک قول کے مطابق چچا یا چچا زاد بھائی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اسلامی لیڈرشپ کیسی تھی؟ اسلامی لیڈرشپ ایسی نہیں تھی کہ جو نوجوان لڑکے ان کے جذبات سے کھیلو اور ان کو آگے بڑھاؤ اور اپنے بچوں کو پیچھے رکھو، ایسا نہیں جیسے آج کی لیڈرشپ کرتی ہے کہ جو کچھ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں ان کے جذبات کو بھڑکاتی ہے آج کی لیڈرشپ اور ان کو آگے کھڑا کر دیتی ہے اور اپنے بچوں کو بالکل محفوظ رکھتی ہے۔ ایسی اسلامی لیڈرشپ نہیں تھی۔ بھائی کو آگے بڑھایا، بھائی علی تم آگے جاؤ، چچا کو آگے بڑھایا، چچا تم آگے جاؤ، یہ اسلامی لیڈرشپ ہے۔ اس لیے شیخ اسماعیل حنیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جب پوتے اور ان کے بیٹے شہید ہوئے، عید کے دن شہید ہوئے، تو ان کو آ کے کسی نے خبر دی کہ آپ کے پوتے شہید ہو گئے، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی قیمت غزہ کے بیٹوں سے زیادہ نہیں ہے۔ غزہ کے بیٹے اگر شہید ہو رہے ہیں تو میرا بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے، تو میں اس لیے نہیں لڑ رہا ہوں کہ میں چپ کر رہوں اور دوسروں کے بچوں کو میں ماروں اور ان کو شہید کرواؤں۔ یہ اسلامی لیڈرشپ نہیں ہے۔ بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے افراد کو آگے بڑھایا اور کہا کہ تم قربانی دو۔ تو یاد رکھو اسلامی لیڈرشپ اس کا نام ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اسلام کے کسی منصب پر فائز کیا تو پہلے قربانی مجھے دینی پڑے گی۔ اس لیے جب سود، سب سے پہلے سود کی حرمت کا اعلان ہوا کہ سود کا اعلان ہو گیا، اب حرام ہے، آپ نے کسی کو پیسے دیے، لاکھوں روپے دیے، وہاں سے لاکھوں روپے سود کے لینے ہیں، اب نہیں لے سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاکھوں روپے دے رکھے تھے سامنے والے بندے کو سود پر۔ آقا نے کہا، حضرت عباس کا چچا تم اپنا سود سب سے پہلے معاف کرو، تو حضرت عباس نے اعلان کیا میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں۔ یہ اسلامی لیڈرشپ ہے۔ سب سے پہلے عمل ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں بعد میں دوسرے لوگ کریں گے۔ تو بہرحال یہ تین بندے آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، سامنے حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں لڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ولید تھا جو بیٹا تھا عتبہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں جہنم میں پہنچا دیا، ایک ہی وار میں۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں شیبہ تھا، شیبہ کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم میں پہنچا دیا، لیکن عتبہ چونکہ بہت بڑا انسان تھا، بہت ماہر تھا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وار کرنے لگے تو وہ وار سامنے سے تلوار کا وار ان کے پیروں پر لگا، وہ گر گئے۔ لیکن عتبہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب یہ تینوں مر گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ابو جہل کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ لڑو، اب غمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک جھوپڑی بنائی گئی ہے۔ آج بھی آپ جائیں گے نا بدر میں تو پہاڑ کے بالکل بیچ میں ایک جھوپڑی ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم یا ربنا ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض۔ فرمایا اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہو اور یہ مسلمانوں کی پہلی جماعت ہے، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اے اللہ اس سرزمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ کیسی دعا ہے، کیسی ناز بھری دعا ہے، ایسی دعا مانگ رہے۔ کپڑے جو آپ کے اوپر تھے وہ گر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ لگا کر کہا کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ اٹھ جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد اٹھے اور مٹھی بھری مٹی لی اور پھر آپ نے پھینکی، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ۔ آپ نے مٹھی پھینکی ہے، ہر کافر کے آنکھ میں وہ مٹی کے ذرات پہنچے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو اللہ نے آپ کو استعمال کیا ہے، اللہ نے پھینکی ہے۔ ہر ایک کی آنکھ میں مٹی گئی ہے۔ اب جتنے بڑے بڑے سردار تھے، اور وہ جو آئے تھے نا 1000، اس میں اکثر سردار تھے، بڑے بڑے نام تھے، وہ گاجر مولی کی طرح مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اب دو بڑے نام تھے ان میں،
ایک نام تھا ابو جہل کا اور ایک نام تھا امیہ بن خلف کا۔ ابو جہل کو جو قتل کیا ہے، ابو جہل میدان میں لوگوں کو اکسا رہا ہے، لڑو لڑو لڑو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک کتاب ہے اسد الغابہ، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، دو نوجوان آئے میرے پاس، جو نوجوان ہے، یعنی جوان بھی نہیں ہے، ابھی نوجوان ہے، بچپن لڑکپن، اس کے بعد آتی ہے نوجوانی۔ دو نوجوان آ کر مجھ سے کہہ رہے چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ چونکہ وہ انصاری تھے، وہ جانتے نہیں تھے ابو جہل کون ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں، کیا مقصد ہے؟ کہا بس آپ بتائیے ابو جہل کون ہے۔ تو کہا وہ جو سامنے گھوڑے پر بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے۔ دو نوجوان کون تھے آپ جانتے ہیں؟ ایک کا نام تھا معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا نام تھا معاذ بن عفرہ، دونوں کا نام معاذ ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ معاذ اور معوذ نے قتل کیا ہے، نہیں، معاذ اور معاذین دونوں کا نام معاذ تھا، معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفرہ، دونوں نے مل کے حملہ کیا۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا۔ ابو جہل گرا تو اب یہ معوذ آگے بڑھے، تیسرے نمبر پر ہے معوذ رضی اللہ عنہ، یہ معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہے، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ ان تینوں کو ایسا لگا کہ وہ مر چکا ہے، حالانکہ وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ اب ایک بات درمیان میں آپ کو بتاؤ، میں نے 2-3 مرتبہ نام لیا عفرہ کا، لیا نا بھائی، یہ عورت کا نام ہے، یا عفرہ عورت کا نام ہے، معاذ بن عفرہ، معوذ بن عفرہ، حالانکہ باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ فلاں کا بیٹا، لیکن یہاں ماں کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ حضرت عفرہ، عین فا را الف حمزہ، عین فا را الف حمزہ، یہ ہے عفرہ، یہ صحابیہ ہے اور ایسی زبردست صحابیہ گزری ہے کہ ان کی الگ الگ شادیاں ہوئی، 7 بیٹے تھے ان کے اور ساتوں کے ساتوں بیٹے بدر میں شریک ہوئے۔ یہ واحد صحابیہ ہے جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کا نام رکھنا ہو تو ایسا نام رکھو۔ لوگ ڈراموں میں سے نکال کر ایسے نام پوچھتے ہیں کہ گوگل میں ڈالتے ہیں، گوگل فیل ہو جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ ایسے نام ڈراموں میں سے نکال کر اپنی بیٹی کا یہ نام رکھو عفرہ، ایسی صحابیہ ہے کہ 7 بیٹے ہیں اور 7 وہ بیٹوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ بہرحال تو پھر یہ تینوں نے مارا، تینوں کو ایسا لگا مر گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ چیک کر کے آؤ جنگ کے میدان میں کیا حالات ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ اب اللہ کا انتخاب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا انتخاب کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ تواضع والا، بہت زیادہ متواضع سمجھے جاتے تھے، ذرا برابر بھی اندر کبر نہیں، اتنے متواضع سمجھے جاتے تھے۔ اللہ نے انتخاب کیا ایک متواضع بندے کا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ سیرت حلبیہ، یہ سیرت کی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، نام اس لیے لے رہا ہوں کبھی نوجوانوں کو شوق پیدا ہو تو پڑھے۔ سیرت حلبیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا یہ تو کمبخت جی رہا ہے۔ کون بھائی؟ ابو جہل، فرعون، یہ تو جی رہا ہے، تو زندہ ہے، تو اس کی جو ہے پیٹ پر بیٹھ گئے۔ جب پیٹ پر بیٹھے نا تو وہ سانسیں لے رہا تھا، پوچھا کون؟ میں عبداللہ ابن مسعود۔ کہا اچھا، یعنی وہ خوش ہو رہا ہے۔ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہ چلو مجھے مارنے والا بھی کوئی بڑا بندہ ہے۔ یعنی کیسی لوگوں کے اندر کبر اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ پھر کہہ رہا دیکھو عبداللہ مجھے مارو نا تو مجھے نیچے سے مارنا، میری گردن نیچے سے الگ کرنا۔ کہا کیوں؟ تاکہ میری گردن رکھی جائے تو سب میں نمایاں ہو، یعنی اونچی ہو، میرا سر سب میں اونچا نظر آئے۔ اتنا متکبر تھا۔ کیسا تکبر توڑا ہے اللہ نے، کبھی اس نے سوچا نہیں ہوگا۔ اور تاریخ جو لوگ پڑھتے ہیں، جو اس کا جائزہ لیتے ہیں، جس کو تجزیہ کرنا کہتے ہیں، وہ حیران ہے کہ یار کیسے لوگ تھے۔ بہرحال پھر اس نے کہا
کہ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دینا صلی اللہ تعالی. کیا پیغام؟ کتنا متکبر ہوگا. کہاں جا کے محمد سے یہ کہنا کہ تیری نفرت میرے دل میں جتنی پہلے تھی اتنی ابھی بھی ہے، ذرا برابر بھی کم نہیں ہوئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آقا، اس نے یہ جملہ کہا تو آقا نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا غرور توڑ کر رکھ دیا. اتنا بڑا شخص، ابو جہل کوئی معمولی شخص نہیں تھا، لوگوں کو وہ نچاتا تھا اپنے انگلیوں کے نیچے. ایسا متکبر اور غرور سے بھرا ہوا انسان، لیکن اللہ رب العزت نے یہ سبق سکھایا کہ میں نے کس کے ہاتھوں اس کو جہنم پہنچایا ہے. اور دوسرا نام تھا امیہ بن خلف کا، بہت مالدار شخص گزرا ہے، بڑا نام ہے. عبد الرحمن ابن عوف دونوں کی دوستی تھی، دونوں بڑے تاجر ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے بزنس مین، یہ امیہ بن خلف بھی بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا نام تھا. اس کو کس نے مارا بھائی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. کس نے مارا؟ حضرت بلال ان کے غلام تھے، وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. اب اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ دین کیسے میں پلٹتا ہو. آج کسی نوکر پر ہم ظلم کرتے ہیں نا تو کبھی سوچے کہ وہ دین پلٹ جائیں گے، وہ پہیا جو ہے نا کبھی گھوم جائے گا. آج جس پر میں ظلم کر رہا ہوں کل میری باری آئے گی. امیہ بن خلف کو اتنا بچایا گیا، اتنا بچایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں اس کو جہنم میں پہنچا دیا. اس طرح کفار کے بڑے بڑے لوگ اسلام کی پہلی جنگ میں مارے گئے. اب کیا ہوا؟ سب کو اٹھا اٹھا کر ڈالا جا رہا ہے، سب کو اٹھا اٹھا کر ایک کنویں کے اندر اور ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا. سب کو ڈال دیا گیا. 70 افراد 70 افراد ان کے مر گئے، جو قتل ہو گئے، اور مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے. کتنے افراد شہید ہوئے؟ 14 میں بھی جو کارنامے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بھائی تھے، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹے تھے، 12-13 سال کی عمر تھی. جب جنگ بدر میں مسلمان نکلے تو چھپ رہے تھے. تو کسی دوست نے کہا کیوں چھپ رہا ہے بھائی؟ تو کہا مجھے ڈر ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹا ہونے کی وجہ سے واپس کر دیں گے. ہوا ایسا ہی. جب وہ مجاہدین پیش کیے جاتے ہیں، پیش کیے گئے تو حضور نے فرمایا تم چھوٹے ہو، چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ. تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. ہاں آقا اب مجھے واپس کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا رونا پسند آیا. کہا چلو تم بھی چلو. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12-13 سال کی عمر ہے یا 14-15 سال کی عمر ہے، اس لیے کہ 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کو جنگ میں لیا جاتا تھا، اس سے یا 15 سال کی عمر کے نوجوانوں کو لیا جاتا تھا، اس سے چھوٹوں کو نہیں لیا جاتا تھا. تو 14 سال کی عمر ہوگی، لیکن حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. یہ نوجوان بچے کا جذبہ، ایک 14-15 سال کے بچے کا یہ جذبہ ہے. آج ہمارے بچوں کو ہم بتائیں کہ بیٹا دیکھ تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کی یہ صحابی تھے اور ان کا یہ جذبہ تھا. تو مسجد میں بھی آنے کے لیے روتا نہیں ہے کہ ابا مجھے مسجد میں لے جاؤ. کوئی بچہ ایسا ہے کہ روتا ابا مجھے مسجد میں لے جاؤ؟ آج ہمارے بچے دوسری جگہ جانے کے لیے روتے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے نہیں روتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے صحابہ کرام میں ان کی عمر کے جو صحابہ تھے ان کے قصے ان کو نہیں سنا ہے. بھائی میں نوجوان ہوں تو میری عمر کے جو نوجوان صحابہ تھے ان کے کیا کارنامے تھے میں اپنے بچوں کو سناؤں گا. تو میرے بچے جو ہے ایسا بننے کی کوشش کریں گے. ورنہ ہمارے بچے تو پھر وہ جو کرکٹر ہے پاگل جیسے جن کو ہم سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کے پیچھے ہمارے بچے بھی پاگل ہوتے جائیں گے کہ بھائی یہ ہمارے لیے کیا کوئی ایک آنکھ کا ایک قطرہ بھی، آنسو کا ایک قطرہ بھی وہ بہانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ان کے پیچھے پاگل ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ان کے کارنامے ہیں. بہرحال تو صحابہ کرام میں 14 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے اور ان کے 70 افراد یہ قتل کیے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا، یعنی جو ہے ان کو قید کر لیا گیا ہے. ان قید ہونے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان قید ہونے والوں میں ابو العاص تھے جو حضور کے داماد تھے. قید ہونے والوں میں اور بھی بڑے بڑے نام تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، کہا کیا کیا جائے، یہ قیدی ہے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے. مشورہ ہوا. قرآن کریم کہہ رہا ہے، اس مشورے کا منظر بیان کر رہا ہے کہ جب یہ مشورہ ہوا تو کچھ صحابہ میں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا ان کو قتل کر دو.
ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، کچھ لے کر ان کو چھوڑا جائے، یا ان میں اگر کوئی تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو ان سے کہا جائے کہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام میں پڑھنے لکھنے کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کو اس شرط پر چھوڑا جائے کہ وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ بہرحال اس شرط پر چھوڑا گیا۔ مشہور قصہ ہے کہ بھائی حضرت ابو العاص جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو العاص رضی اللہ عنہ جو حضور کے داماد تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ لے کر آؤ تو تمہیں یہاں سے چھٹکارا ملے گا۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خط لکھا کہ تمہارے ابا نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار بھیجا۔ کون سا ہار تھا؟ جو والدہ نے رخصتی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت دیا تھا، وہ ہار لے کر ابو العاص حاضر خدمت ہوئے کہ حضور یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ہار پر جب نظر پڑی تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس لیے آنسو آ گئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی کہ خدیجہ کتنی محبت کرنے والی ایک عورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ کرام نے کہا حضور اس میں پوچھنے کی کیا بات تھی، آپ یہ ہار واپس کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کیا، لیکن ایک شرط لگائی کہ ابو العاص ایک شرط پر تمہیں واپس کر رہا ہوں، تم میری بیٹی کو یہاں بھیج دو گے۔ کیا شرط لگائی بھائی؟ تو میری بیٹی کو یہاں بھیجتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ مکرمہ میں تھی، ابھی تک ہجرت نہیں کرنے دی تھی، یہاں آنے نہیں دیا تھا۔ کہا ایک شرط پر چھوڑ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی کو یہاں بھیجو گے۔ آپ کے دماغ میں سوال ہو رہا ہے کہ ابو العاص کافر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مسلمان تھی، اس وقت اس طرح کا نکاح جائز تھا۔ بعد میں اللہ نے حکم دے دیا کہ ایک کافر کا اور جو ہے مسلمان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابو العاص گھر پہنچے، گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے ابا نے مجھ سے یہ شرط لگائی ہے اس لیے تم جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی اور وہ نکل پڑی۔ کس کے ساتھ نکلی کیا میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں قربانی بتلانا چاہتا ہوں کہ کیسی قربانی دی ہے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئی ہے تو دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ وہ نبی کی بیٹی دن دہاڑے جا رہی ہے۔ نوجوانوں نے پیچھا کیا، نوجوانوں میں جو سب سے آگے تھا اس کا نام ملتا ہے حبار۔ حبار نے دور سے تیر چلایا ہے اور وہ تیر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے پیروں پر لگا۔ قریب میں چٹان تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، وہ اونٹنی اچھلی ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چٹان پر گری ہے اور اونٹی گری، جس کی وجہ سے وہ پیٹ کا جو بچہ تھا وہ بھی گر گیا، خون میں لت پت ہے۔ پھر بھی ان ظالموں کو ترس نہیں آیا، اسی طرح خون میں لت پت ہونے کی حالت میں وہ کھینچ کر واپس لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی کہ میری بیٹی کی رہائی کی شرط لگائی گئی اور اس طرح کا ظلم اٹھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سہا ہے، یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ کیوں دیکھا ہے بولو بھائی؟ امت کے لیے۔ اسی بیٹی کا واقعہ آپ کو سناؤ۔ یہی بیٹی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی، ایک بچے کا انتقال تو ہو گیا جو پیٹ میں تھا، ایک مدت کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جس بیٹی کے گھر میں ایک بچے کی پہلے جو ہے وفات ہو گئی ہو، اس کی یہاں بچہ پیدا ہوا، کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن اللہ کی مرضی دیکھیے کہ وہ بچہ پیدا ہوا اور آخری سانسیں لینے لگا، آخری سانسیں لینے لگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، ایک قاصد سے کہا جاؤ میرے ابا سے کہو کہ میرے یہاں بیٹا ہوا، وہ بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس قاصد نے آ کر خبر دی کہ آپ کی یہاں نواسا یا نواسی ہوئی اور وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، جاؤ میری بیٹی سے کہو اللہ کا تھا
اللہ نے لے لیا، صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ بیٹی کو جا کر جب کہا تو بیٹی کا کلیجہ پھٹ گیا کہ ابا کو بلانے بیٹھاؤ، جاؤ میرے ابا سے کہو کہ تمہاری بیٹی اللہ کا واسطہ دیتی ہے، تمہارا نواسا یا نواسی آخری سانسیں دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف دوسرے صحابہ کرام ساتھ میں ہو لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ کیا کیسے حالات دیکھے ہوں گے کہ وہ بچی جس نے ایسی قربانیاں دی، آج اس بچی کے یہاں ایک بچہ ہو رہا ہے اور وہ بچہ بھی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ حضور رو رہے، کہا حضور آپ رو رہے ہیں؟ کہا کیوں، میں بھی انسان ہوں، فطری رونا، یہ رو سکتے ہیں، اللہ نے اس سے روکا نہیں ہے۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی۔ بہرحال بدر کے اندر جو کچھ بھی ہوا بعد میں ان کو چھوڑا گیا، لشکر واپس آیا۔ اب آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں 2-5 منٹ کے اندر، لشکر واپس آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسلمانوں کو بدر میں جیت نصیب ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی خوشی کا موقع اس لیے نہیں تھا کہ ابھی یہ اعلان ہوا، اس کے بعد دوسرا یہ اعلان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، ان کو چیچک کی بیماری ہوئی تھی۔ جب میرے آقا بدر میں جا رہے تھے، کہا تھا عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے، اس کو چیچک نکلی ہوئی ہے، تم اس کی خدمت میں رہو، اس کی تیمارداری میں رہو۔ اعلان ہوتا ہے کہ آقا کی اس بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ کیسی بیتی ہوگی آقا کے دل پر، ایک طرف جشن، ایک طرف خوشی، اسلام کی پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آقا کی دوسرے نمبر کی بیٹی، کتنی عمر تھی؟ 22 سال کی عمر تھی۔ کیا خوشی دیکھی؟ کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، ظلم اٹھایا تو یہاں سے ایتھوپیا چلی گئی۔ یہ جوڑا حضرت عثمان حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دونوں حبشہ چلے گئے، باپ کے ساتھ تو زندگی کی خوشی کے کوئی ایام نہیں گزارے۔ پھر وہاں سے جب مدینہ آئی 2 سال بھی نہیں گزرے یا 1 سال بھی نہیں گزرایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں حالات آتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں آتی ہے تو ہم لوگ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہو گئے، کتنے کمزور ہو گئے، اللہ سے کس طرح کے شکوے کرتے ہیں۔ جب اس طرح کے حالات بار بار پڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر ہمت پیدا کرتا ہے کہ اللہ، یہ آپ کے پیارے بندے نے، انہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی ہے، اے اللہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو آج دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو کریں گے نا میرے بھائیوں۔ قربانیاں دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ جو اس وقت میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے، اب سنو، آخر میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو جنگ بدر ہوئی، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس جنگ نے ہمیں کیا سکھایا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، سب سے پہلی بات اسلام نے ہمیں جو سکھائی وہ یہ سکھائی کہ اگر ہم جمے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، جمے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، تو پھر اللہ کی غیبی نصرت یقیناً آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ صحابہ کرام نے ہمت سے کہا کہ ہم آگے بڑھیں گے، سامنے 1000 کا لشکر ہو تو ہو، ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو نہ ہو، لیکن ہم آگے بڑھیں گے اور اسلام پر جمے رہیں گے، کچھ بھی ہوگا اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، حالات کی وجہ سے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، جمے رہے، یقین کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو اللہ کی غیبی نصرت کیسی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ آج مسلمان انتظار میں اللہ کے فرشتے اترے، اللہ کی غیبی نصرت آئے، تو اللہ کی غیبی نصرت اسی وقت آئے گی جب ہم جمے رہیں گے اور اللہ کا ڈر ہوگا دل کے اندر کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، میں کوئی بھی غلط کام کر رہا ہوں، اللہ کا ڈر اور جمے رہنا، اس کی بنیاد پر اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ یہ اس جنگ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یرموک کی جنگ میں گئے، یرموک کی جنگ کتنی خطرناک جنگ تھی، صلیبی جنگ جس کو کہا جاتا ہے، عیسائیوں سے کرسچنوں سے جنگ ہوئی تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھے، سامنے 2 لاکھ 3 لاکھ کی تعداد تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے کھڑے، جب لشکر دیکھا
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں ایک صحابی تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ کہا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کہا اتنا بڑا لشکر، تو کہا اگر تم بدر میں شریک ہوئے ہوتے نا تو تم آج نہ ڈرتے اتنے بڑے لشکر سے۔ یہ سکھا رہے ہیں ہم کو، یہ جنگ بدر ہم کو یہ سکھا رہی ہے کہ تعداد سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تعداد سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، جنگیں جیتی جاتی ہے اللہ پر بھروسے سے، اللہ پر توکل سے۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمان بعض مرتبہ اسی جملے کہے جاتے ہیں، جیسے کل ہمارے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ بھائی ٹرمپ جو کہہ رہا وہ کر کے رہے گا۔ ٹرمپ ہوتا کون ہے؟ ہوگا وہی جو اللہ چاہ رہا ہے۔ بولو نا بھائی، کون چاہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ چاہ رہے وہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا وہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، چاہے دنیا یہ کہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اسباب ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ملک شام مجاہدین کا مرکز بنے گا بنے گا بنے گا۔ دنیا کی طاقتیں اس کو تفریح گاہ بنانے کی کوششیں کرے گی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر دنیا کچھ بھی دکھانے دو، لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ناکام ہوں گے۔ دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ ایمان کامل عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو عطا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی وہ جذبات منتقل فرمائے جو جذبات ان صحابہ کرام کے تھے۔ دو مسئلے سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ ایک مسئلہ جو ویکس کا ایک صاحب نے کل پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں ویکس لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے۔ روزے کی حالت میں ویکس صرف ناک کے اندر نہیں لگا سکتے، باقی آپ گلے میں لگائیے، آپ کان کے پاس لگائیے، آپ ناک میں لگائیے، کہیں بھی لگائیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف ناک میں نہیں لگانا۔ کچھ لوگ وہ سونگھتے ہیں ویکس، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے اس کے ذرات اندر نہیں جاتے۔ ذرات اندر جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا مسئلہ کل کسی نے پوچھا کہ آنکھ کے ڈراپس ڈال سکتے یا نہیں روزے کی حالت میں، تو ڈراپس ڈال سکتے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔